الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ وہ نرم ہے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کے تنے اور پتے زبرجد کے ہیں اور اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جی ہاں، ہر اتوار کے دن ڈویژن سطح پر جمع ہو کر اسلامی بہنیں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کو سماعت کرتی ہیں اور اس کے بعد ذکر الہی اور دعا بھی ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ساتھ رہیے اور بیان کو اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ یاد رکھیے کہ حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں کر لی جائیں گی انشاءاللہ تو ثواب میں مزید برکتیں ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، برے عمل اور اچھے عمل۔ برے عمل کی کوئی بھی نیت اچھی کی جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی نیت اچھی ہو ہی نہیں سکتی برے عمل کی۔ اور اچھا عمل ہے، اس کی جتنی نیتیں کرتے چلے جائیں آپ، ہر نیت پر اللہ کی رحمت سے آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے اس وقت آپ اگر بیان سن رہے ہیں تو کچھ نیتیں کر لیجئے، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں وہ بھی نیتیں کر لیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا یا سنوں گی، جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ اگر صلو علی الحبیب کی صدا لگائی گئی تو اس کے جواب میں انشاءاللہ الرحمن درود پاک پڑھوں گا۔ بیان کے بعد اور دعا کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ الحمدللہ بہت ساری کتابیں شائع کرتا ہے، جس میں قرآن مجید اور پھر قرآن مجید کا ترجمہ، پھر اس کی تفاسیر، احادیث کی کتابیں اور دیگر بہت ساری کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی رہتی ہیں، اور یہی سب کتابیں ویب سائٹ پر dawatIslami.net پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، اس ویب سائٹ سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔
اس کے اندر جو لائبریری بنی ہوئی ہے، اس لائبریری سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب دین و دنیا کی انوکھی باتیں میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک زمین تھی جس میں آپ کا ایک غلام کام کیا کرتا تھا، اور آپ کی زمین سے متصل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین تھی جہاں ان کے غلام کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام سیدنا عبداللہ بن زبیر کی زمین میں گھس آیا تو آپ نے ایک خط سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا، جس میں یہ تحریر کیا کہ حضور آپ کا غلام میری زمین میں گھس آیا ہے، اسے منع کیجئے والسلام۔ یہ مختصر سی تحریر تھی، یہ تحریر ایک شکایت تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر ایک صفحہ لیا اور خط کا جواب یوں لکھا کہ اے حواری رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی کے صاحبزادے، اے حواری رسول کے صاحبزادے، غلام نے جو کچھ مجھے کیا اس پر مجھے افسوس ہے، اور دنیا کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، میں اپنی زمین آپ کو دیتا ہوں، لہذا آپ اسے اپنی زمین میں شامل کر لیجئے، اور اس میں موجود غلام اور اس میں اموال بھی سب آپ کے ہوئے، والسلام۔ سوال کتنا پیارا تھا اور شکایت کتنی مختصر تھی، اور اس کے جواب میں جواب کتنا پیارا تھا، معافی کا انداز کتنا پیارا تھا۔ صرف معافی نہیں دی گئی بلکہ مال بھی دے دیا گیا، زمین بھی دے دی گئی، سبحان اللہ۔ انہوں نے جو شکایت کی تھی اس شکایت کا حل آپ نے عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس کو زمین بھی دے دی۔ یہ خط جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، یہ خود بھی ان کے والد گرامی صحابی رسول ہیں، جب ان کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا، اللہ پاک ان کی عمر لمبی کرے، ان جیسی شخصیت جب تک قریش میں موجود ہے قریش کی رائے بیکار نہیں ہو سکتی۔ یہ خط جب حضرت سیدنا امیر معاویہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا جو معاف کرتا ہے وہ سرداری کرتا ہے، جو بردباری کرتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، اور جو درگزر کرتا ہے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سنا آپ نے کہ اللہ والے کس قدر عمدہ خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، جن کی شخصیت میں بہت عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، سخاوت اور ایثار اور بردباری اور عفو و درگزر کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ یہ حضرات صرف دعووں اور نعروں کی حد تک ہی محدود نہیں ہوتے، بلکہ اسلام ان کی رگ و پے میں رچ بس چکا ہوتا ہے۔ یہ حضرات اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے، بالفرض اگر کوئی ان کے ساتھ سختی سے پیش بھی آ جائے تو یہ اللہ والے آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنے مد مقابل کے ساتھ شفقت اور مہربانی بھرا سلوک کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کی شان و شوکت کے چرچے ہو رہے ہیں، اور جب بھی ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہوتا ہے تو زمانوں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانوں پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جاری ہو جاتا ہے۔ اے کاش ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی رب کریم مسلمانوں کو معاف کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، ہمیں یہ سعادت دے کہ ہم بھی غصہ پی لیا کریں، لوگوں سے درگزر کیا کریں اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں،
کہ جو خوش نصیب مسلمان لوگوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، اس کا شمار رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں خدائے حنان و منان کا یہ ارشاد ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، غصہ پینے والوں اور درگزر کرنے والوں کو کیسی زبردست قسم کی بشارت ہے، کیسی خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معلوم ہوا لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا رب کریم کو بہت پسند ہے۔ یاد رہے، شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اسے یہ گوارا نہیں کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، مسلمان آپس میں متحد رہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کے محافظ بنیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، اپنے اندر قوت برداشت کا مادہ پیدا کریں، اپنے حقوق معاف کر دیا کریں، دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے سے تعاون کریں، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور شیطان ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو معاف کرنے اور غصے پر قابو پانے دیتا ہی نہیں، لہذا شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے وار کو ناکام بنانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان غصہ دلائے گا، جب بندہ غصے میں آتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو زبان سے گالم گلوچ ہوتی ہے اور زبان سے اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، والدین کے سامنے آواز بلند کر دیتا ہے، گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، گریبان پکڑ لیتا ہے لوگوں کے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو غصے پر قابو پانے سے انشاءاللہ رحمان شیطان کا وار ناکام ہوگا، اور درگزر کرنے سے بھی شیطان کا وار ناکام ہوگا۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر ڈویژن سطح پر سننے والی اسلامی بہنوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سنیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی رب کریم اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ فرمان سنا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری بشارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا یہ اجر کس کے لیے ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، معاف کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اور جو ضد پر رہتے ہیں، جو معاف نہیں کرتے، دل میں بات رکھ لیتے ہیں،
دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر معافی نہیں دیتے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو معاف کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر دور میں میرے بہترین امتیوں کی تعداد 500 ہے اور ابدال اس میں 40 ہیں, اور جب 500 میں سے کوئی کم ہوتا ہے تو نہ 40 اور 40 جو ہیں, اور جب 40 میں ان میں 40 ابدال ہیں, اور جب ان میں سے ان 40 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم 500 میں سے ایک کو اس فوت ہونے والے ابدال کی جگہ مقرر فرماتا ہے. یعنی 40 میں سے اگر ایک کم ہوا تو 500 میں سے ایک لے لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو رب کریم 500 میں سے ایک کو اس فوت ہونے والے ابدال کی جگہ پر مقرر فرماتا ہے, اور یوں 40 کی کمی پوری فرما دیتا ہے. عرض کی گئی ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. یعنی وہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, 500 کا ذکر ہوا اور 40 کا ذکر ہوا, ان کے اعمال کیسے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اعمال کے متعلق ارشاد فرمایا وہ ظلم کرنے والے کو معاف کرتے, برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے, اور اللہ کریم نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غم خواری کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے ان اللہ کے نیک بندوں کے اعمال. ایک شخص بارگاہ سرور کونین میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. اس نے پھر وہی سوال دہرایا, آپ پھر خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ اس نے سوال دہرایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 70 یعنی روزانہ 70 مرتبہ. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں جو ترمذی سے لی گئی ہے فرماتے ہیں کہ عربی میں 70 کا لفظ یعنی 70 کا لفظ زیادتی کے لیے ہوتا ہے, یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو. یہ اسی صورت میں ہو کہ غلام سے خطا غلطی ہو جاتی ہو, خباثت نفس سے نہ ہو, اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو, شریعت کا یا قومی اور ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے. اگر ملکی کسی نے غلطی کی اور قصور کیا, شریعت کا کوئی قانون توڑا, قومیت جو ہے قوم میں سے کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی کی, تو اس کو وہ شخص معاف نہیں کر سکتا جو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا ہے. اسی طرح مال وقف ہے, تو مال وقف کے اندر اگر اس نے کوئی غلطی کی تو شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. جی ہاں, دوسرے کے مال پر سخاوت کرنا یا دوسرے کے مال پر کسی کو معاف کر دینا یہ درست نہیں ہے. اپنی اگر کسی نے دل آزاری کی, ہماری کسی نے دل آزاری کی ہے, ہمارا دل دکھایا ہے, ہمارے مال میں سے اگر اس نے کچھ نقصان پہنچایا ہے تو ہم معاف کر سکتے ہیں, مگر مال وقف میں سے اگر نقصان پہنچا دیا, قومی ادارے سے اگر نقصان پہنچا دیا تو ہم اسے معاف نہیں کر سکتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آپ نے سنا کہ لوگوں کو معاف کرنا کس قدر بہترین عمل ہے جس کی دنیا میں تو برکتیں نصیب ہوتی ہیں, آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت کی خوشخبری سے نوازا جائے گا. بہت خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی خطاؤں کو اپنی نفسانی ضد کا مسئلہ نہیں بناتے, بلکہ معاف کر کے ثواب کا خزانہ پاتے ہیں. مگر افسوس, ہمیں کوئی معمولی سی تکلیف پہنچا دے یا ذرا سی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو ہم عفو درگزر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. عفو درگزر کا دامن ہاتھ چھوڑ دینے
کے ساتھ ساتھ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس سے بدلہ لینے کا سوچتے ہیں اور طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا، میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ جتنی بد اخلاقی کی ہوتی ہے، جتنا ظلم کیا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ظلم کرتا ہے۔ اور کئی لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر معاف نہیں کرتے۔ افسوس، صد افسوس، بعض ناراضگی کس سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں؟ خالہ سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، حالانکہ خالہ کا مرتبہ ہے۔ کس سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں؟ چچا سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں۔ کس سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں؟ بڑے بھائی سے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑا بھائی باپ کی مانند ہے، باپ کے بعد اس کا درجہ ہے۔ کوئی بڑے بھائی سے ناراض ہے، کوئی خالہ سے ناراض ہے، کوئی ماموں سے ناراض ہے۔ جناب ہم خالہ کیا نہیں جائیں گے، ہم ماموں کیا نہیں جائیں گے، ہم چچا کیا نہیں جائیں گے؟ اللہ اللہ، کئی ایسے ہیں کہ میں اپنی ماں سے ناراض ہوں۔ ارے یار، ماں سے ناراض ہونے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں، کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے، میں اپنے باپ سے ملا نہیں ہوں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ جب آدمی کے اندر ضد، انانیت پیدا ہو جاتی ہے تو پہلے وہ دوستوں سے ناراض ہوتا ہے، پھر رشتہ داروں سے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ناراضگی کا درجہ اس کا اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو ہے وہ صلہ رحمی اور معاف کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ رشتے کاٹے نہیں، رشتوں کو جوڑیں۔ ہم رشتے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم رشتے کاٹنے کے لیے نہیں آئے۔ ماموں سے، چچا سے، خالہ سے، جو ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ بار بار ناراض ہونا اور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے دل میں رکھ لینا اور اس کو بڑا کر لینا، اس میں مہینے اور سال گزار دینا، یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آج جو اس بیان کو سن رہے ہیں اور سنتوں بھرے اجتماع میں جو اسلامی بہنیں جمع ہو کر سن رہی ہیں، اگر وہ آج کسی سے ناراض بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ ماں سے بیٹھی ہیں تو ماں کے قدموں میں گر جائیں، ماں سے معافی مانگ لیں۔ اگر بہن سے ناراض ہیں، اگر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے تو، اگر شریعت آپ کو منع کرتی ہے، کوئی بد مذہب ہے رشتہ دار میں، تو اس سے رشتہ اور ناطہ نہیں رکھنا ہم نے۔ تو شریعت، وہ ناراضگیاں بعض اوقات کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ اس نے مجھے دعوت دی، اس نے مجھے دعوت نہیں دی، اس نے دعوت دی مجھے، میں نے تو اس کو پورے گھر کو اپنی دعوت میں بلایا تھا، میں نے پوری فیملی کو دعوت دی تھی، اور اس نے مجھے 2 افراد کے لیے دعوت دی صرف۔ جو ہے اس نے مجھے دعوت آخر میں کیوں پہنچائی؟ اس نے مجھے فون پر دعوت کیوں دی؟ اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ یہ میرے گھر چل کر آ جاتی، یہ میرے گھر چل کر آ جاتا اور مجھے آ کر دعوت دیتی، کسی کے ساتھ کہلوا دیا۔ یہ باتیں دل میں گھر کر گئیں اور یہ باتیں دل کے اندر ضد اور انانیت پیدا کرتی ہیں۔ معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا اگر ذہن ہوگا تو یہ چھوٹی باتوں کو کبھی بڑا نہیں بنائیں گے۔ معافی اور درگزر پیدا کریں۔ یہ مہینہ تو ویسے ہی معافی کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے، درود پاک کی کثرت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تو جو ایک ایسی رات آنے والی ہے جس میں رب کریم کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، نامہ اعمال تبدیل ہونے کی رات آنے والی ہے۔ ہم ناراض ہو کر بیٹھے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات ہم کہیں محروم ہو جائیں، کہیں ہم اس رات دھتکار نہ دیے جائیں رب کریم کی بارگاہ سے۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، وہ رب کریم ہمیں معاف کر دے گا۔ تو معافی کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر کسی سے ناراض ہیں آج آپ، دل میں تہیہ کر لیں کہ میں ان کو جا کے اگر ان سے معافی مانگ لوں گا، ان کو معاف کر دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے ناراض بیٹھے ہیں تو میں ان سے جا کر معافی مانگ لوں گا، اور میں نے ناراضگی ٹھان لی ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفانہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے۔
جس کی شاندار مثال فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، فتح مکہ کا واقعہ سنیے کہ جب مکہ فتح ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار بد اتوار، ان میں کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے کیسے کیسی تکالیف پہنچائی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام پر ان کفار نے زمین تنگ کر دی تھی، طرح طرح کی دردناک تکالیفیں دیتے۔ مکہ فتح ہونے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونے کے بعد دیگر قیدیوں کے ساتھ ساتھ تکلیفیں دینے والے ان خونخوار درندوں کو بھی گرفتار کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا تھا۔ اگر اس موقع پر کوئی دنیاوی شہنشاہ ہوتا، کوئی بادشاہ ہوتا، تو شاید ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں تجویز کرتا، مگر قربان جائیے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے انہیں بھی معافی سے سرفراز فرمایا جو جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے۔ جان کے دشمن، خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور نبی پاک علیہ السلام نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست ہجوم تھا۔ اس شہنشاہی خطبے میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے خطاب فرمایا۔ خطبے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سرداران قریش سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے، لرزاں و ترساں کھڑے ہیں۔ ان ظالموں اور ان جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ جی ہاں، ان میں وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کے کچھ حصے کو شہید کیا اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کیا تھا۔ اور وہ باش بھی تھے ان میں جو برسا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ جی ہاں، وہ صفاق درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی جنہوں نے ناپاک کوشش کی تھی۔ وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے جن کی پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاکار، وہ خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کے جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمکار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید وغیرہ کو رسیوں سے باندھ کر اور کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا تھا، کسی کو دہکتی ہوئی ان کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں پہ میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلے گھونٹے تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر، آج ہماری لاشوں کو
اور ہماری بوٹیوں کو چیلوں اور کووں کو کھلایا جائے گا، اور انصار اور مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک اور خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی، اور آج ہماری معاملات کو تخت و تاراج کر دیا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا۔ آج مجرموں کے سینوں میں خوف اور دہشت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ہر شخص کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ اب ہمارے لیے اعلان کیا ہوتا ہے۔ دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹیاں پھڑک رہی تھیں، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ کو آئے ہوئے تھے۔ اسی مایوسی اور ناامیدی کی خطرناک فضا میں یکدم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے نبی پاک، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرم حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، آپ تو بڑے کرم والے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے لیے منتظر تھے۔ ایک دم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا سنیے۔ آج معافی کا اعلان نبی رحمت کس طرح فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کتنی تکالیف دینے والے، گلا گھونٹنے والے، نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو شہید کرنے والے، ان کی لاشوں کا مسئلہ کرنے والے، اللہ ان کے کلیجوں کو چبانے والے، کیسے کیسے لوگ اس میں موجود تھے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئی، اور زبانوں پر جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کی در و دیوار اور اس کی انوار کی بارشیں ہونے لگیں۔ فضا ان نعروں سے مشک بار ہو گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا، جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ آج گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم انبیاء اور مرسلین، صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ان کی سیرت میں بھی ہمیں درگزر کرنے کی بہت سارے مدنی پھول ملیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان مقرب بندوں کے صدقے ہمیں بھی معاف کرنے والا بنائے۔ ان مقرب بندوں کو جہاں دیگر کئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے مثال خوبیاں دی جاتی ہیں، وہیں یہ خوبی ان کے کردار کا حصہ ہوتی ہیں کہ یہ اللہ والے لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، حقوق العباد کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لوگ ان کے حقوق دبا لیتے ہیں، لیکن یہ حضرات لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ نادان لوگ انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن یہ حضرات انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے، نفس کی خاطر غصہ کرنے کے بجائے انہیں دعائیں دیتے ہیں، انہیں معافی سے نوازتے ہیں۔ آئیے بطور ترغیب میں آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ غلام حاضر ہوئے اور انہوں نے گرما گرم شوربے کا پیالہ پیش کیا، مگر پیش کرنے سے پہلے ہی گر گیا،
جس کی وجہ سے شوربے کی چھینٹیں آپ پر بھی آ گئیں۔ یہ دیکھ کر غلام گھبرا گیا اور شرمندگی بھرے لہجے میں اس نے سورہ آل عمران کی یہ آیت کا حصہ تلاوت کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ کریم گھرانہ ہے، نبی پاک کا گھرانہ ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ انہوں نے جب حضرت امام علی مقام نے جب یہ آیت کریمہ غلام سے سنی کہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو غلام نے پھر فوراً سے آیت کا یہ حصہ بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا میں نے تجھے اللہ پاک کے رضا کے لیے آزاد کیا۔ سبحان اللہ، اس نے غلطی کی اور آپ کی طرف سے نوازشیں ہوتی رہیں، معافی تو ملی اور ایسی معافی ملی کہ غلامی سے ہی آزاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ظلم کرنے والے کو بھی آپ نے دو حدیث کے متعلق دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا، اس نے کہا تم غلام ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا بستی کس طرف ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سپاہی نے پھر کہا کہ میں بستی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ تو قبرستان ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کوڑا لے کر آپ کے سر پر دے مارا، جس سے آپ زخمی ہو گئے، اور وہ اس نے آپ کو زخمی کر کے شہر کی طرف لے آئے۔ آپ کے ساتھیوں نے دیکھا تو سپاہی سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سپاہی نے ماجرا بیان کیا تو انہوں نے سپاہی کو بتایا کہ یہ تو زمانے کے ولی ابراہیم بن ادم ہیں۔ یہ سن کر وہ گھوڑے سے اتر آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے معذرت کرنے لگا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا اس سپاہی نے آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں جواب دیا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا اس سپاہی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کس کے غلام ہو، بلکہ صرف یہ پوچھا کیا تم غلام ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، کیونکہ میں رب کریم کا غلام ہوں، یعنی میں رب کریم کا بندہ ہوں۔ جب اس نے میرے سر پر کوڑا مارا تو میں نے اللہ پاک سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ ہائے ہائے، عرض کی گئی اس نے آپ پر ظلم کیا اور آپ نے اس کے لیے دعا مانگی؟ تو فرمایا مجھے یہ معلوم تھا کہ تکلیف برداشت کرنے پر مجھے ثواب ملے گا، لہذا میں نے یہ مناسب نہ جانا کہ مجھے تو ثواب ملے اور وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی کیا شان کہ جو انہیں محروم کرتا تھا انہیں وہ عطا کرتے تھے، جو ان سے قطع تعلق کرتا تھا ان سے تعلق جوڑتے تھے، جو ان پر ظلم کرتا تھا وہ انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا عمل اس سے برعکس ہے، ہم سے تھوڑی سی ناراضگی برداشت نہیں کی جاتی، معمولی سی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ کسی کو اگر ذمہ داری مل گئی، اگر وہ سینئر اور جونیئر کا معاملہ ہے، اگر کسی جونیئر کو ذمہ داری مل گئی تو ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیان ہمیں نہیں دیا، کسی جونیئر کو دے دیا گیا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ناراضگی کی بات ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی سے زیادہ ہنس کر بات کی اور کسی وجہ سے، کوئی وجہ نہیں تھی، توجہ نہیں رہی، اس پر ناراض ہو گئے۔ کوئی نگران سے ناراض ہے، کوئی بڑے بھائی سے ناراض ہے، کوئی والد سے ناراض ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، معافی دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرنے والا بنائے۔ دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں 12 مدنی کاموں میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ الرحمن آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی ہے۔ الحمدللہ آپ نے اللہ کریم کے نیک بندوں میں معاف کرنے کا مدنی جذبہ سنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نفس کی خاطر غصہ کرنے کے بجائے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، خوب معاف کر کے ثواب کمائیں۔
الحمدللہ عاشقان رسول کی یہ تحریک، اس کا ایک اہم کام مسجد بھرو مدنی تحریک بھی ہے۔ یہ کام یعنی مسجدیں بھرنا، مسجدیں بنانا بھی ہے اور مسجدوں کو بھرنا بھی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں حقوق العباد کی بجاوری اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ذہن دیتا ہے۔ اور دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک مدنی کام ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنا بھی ہے۔ اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ مثلا ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے مسجد کی حاضری نصیب ہوتی ہے اور اسلامی بہنیں گھروں میں جمع ہوتی ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے کو سلام کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، جواب دینے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی برکت سے علم دین سے مالا مال قیمتی مدنی پھول ملتے ہیں۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بے نمازیوں کو نمازی بنانے کا موقع ملتا ہے کہ جو بے نمازی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آتے ہیں، اسلامی بھائی، اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں میں کوشش کر کے انہیں نماز کی دعوت دیں۔ اگر وہ 1-2 وقت کے نمازی ہیں تو انہیں 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی برکتیں ملتی ہیں کہ مجمع مسلمین میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ ایک موقع ملتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، دل بعض اوقات جو ہے وہ اجتماع میں آ کر جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے حضور معافی مانگ رہے ہیں، تو اپنا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی عادت بنائیے۔ بہت سارے اسلامی بھائی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بہت آخر سے آتے ہیں، پھر وہ یہ روتے رہتے ہیں کہ ہمارا دل اب اجتماع میں نہیں لگتا، ہمیں ذکر میں ہمارا دل نہیں لگتا، دعا میں ہمیں رونا نہیں آتا۔ اس میں ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اجتماع کے پابند ہی نہ ہوں۔ جی ہاں، وہ اجتماع میں آتے ہیں تو اجتماع میں ہاتھ لگا کر چلے جاتے ہیں، جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ دعا میں کبھی دعا ملی، کبھی نہیں ملی، کبھی بیان ملا، کبھی نہیں ملا۔ تو اجتماع میں جو عادی ہیں دیر سے آنے کے، ان کو یہ برکتیں نہیں ملیں گی۔ جن کا ذکر بھی نکل گیا، جن کی دعا بھی نکل گئے، بیان کے مدنی پھول بھی نکل گئے ان کے، تو اب خود غور کیجئے کہ اتنی ساری برکتیں تو رہ گئی ان سے، اور شروع میں جو نیتیں کروائی جاتی ہیں وہ بھی رہ گئیں، درود پاک پڑھائے جاتے ہیں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں، وہ بھی اس کے رہ گئے۔ تو اتنی ساری برکتیں رہ گئیں، پھر وہ رونا روئے کہ جناب میرا دل نہیں لگ رہا۔ حقیقت یہ ہے جو 12 مدنی کاموں سے دور ہوتا رہتا ہے اس کی استقامت بھی کمزور ہوتی رہتی ہے۔ نیت کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، 12 مدنی کام اسلامی بھائیوں کے جو ہیں وہ اور اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں وہ بھی اپنے ان کاموں کو کی عادی بنیں گی انشاءاللہ الرحمن، تو دیکھیں آپ اپنے اندر ضرور تبدیلی محسوس کریں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں اجتماع کے حوالے سے۔ کھڑی شریف کشمیر کا ایک علاقہ ہے۔ کھڑی شریف کے ایک علاقے پل اتاری میں مقیم اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے بے عملی کی زندگی گزار رہے تھے۔ نمازوں کے معاملے میں سستی تھی، بد اخلاقی سے پیش آنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ نہ حقوق العباد کا پاس تھا، نہ حقوق اللہ کا۔ اور ایک اسلامی بھائی نے انہیں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کرتے ہوئے ان پر انفرادی کوشش کی، مگر وہ ٹالتے رہے، اور یوں کئی سال گزر گئے مگر وہ اسلامی بھائی کوشش کرتے رہے، اور جو کوشش کرتے رہتے ہیں نا وہ آخر کامیابی پاتے ہیں۔ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ دیکھیں آپ کہ بعض جگہ پر قطرہ قطرہ پانی گرتا رہتا ہے، مسلسل اگر وہ قطرے گرتے رہیں گے چٹان پر تو چٹان میں بھی سوراخ پیدا کر دیں گے، سخت پتھر میں بھی وہ سوراخ پیدا کر دیں گے۔ مگر اگر کنٹینیو یہ کام ہوتا رہے گا، مسلسل وہ قطرے گرتے رہیں گے، تو جو اسلامی بھائی مسلسل انفرادی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ جو مسلسل اجتماع میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آتے رہتے ہیں وہ برکتیں پاتے ہیں۔ جو روزانہ درس میں بیٹھتے ہیں وہ اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ جو روزانہ صدائے مدینہ لگاتے ہیں وہ اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی با جماعت نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ جو اسلامی بہنیں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی عادی ہوتی ہیں، مدنی دورے کی عادی ہوتی ہیں، جو رسائل امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں
اس کو پڑھنے کی عادی ہوتی ہیں تو پھر ان کے اندر استقامت بھی پائی جاتی ہے اور ان کے اعمال کے اندر بھی برکتیں پیدا ہوتی ہیں، نیک اعمال کے اندر نماز کی پابندی بھی رہتی ہے۔ اور جو کبھی یہ کام کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی ایک سخت پتھر میں ڈالا، پھر پانی کا بہاؤ چھوڑ دیا آپ نے، پھر کچھ پانی ڈالا، پھر چھوڑ دیا، پتھر میں کبھی بھی سوراخ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سوراخ پیدا ہونے کے لیے، اس پتھر کے اندر جگہ بنانے کے لیے مسلسل قطرے بہتے رہے، مسلسل پانی کا بہاؤ رہا، تو انشاءاللہ اس کے اندر جگہ پیدا ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہمارا دل نرم ہو جائے گا جب ہم خوف خدا رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے درمیان بیٹھیں گے، خوف آخرت دلانے والے اسلامی بھائی کے درمیان بیٹھیں گے، جب ہم درس کے عادی ہوں گے، جب ہم اجتماعات میں اول تا آخر شرکت کرنے والے ہوں گے، جب ہم مدنی قافلوں کے اندر جدول کے مطابق سفر کرنے والے ہوں گے، جب ہم مدنی انعامات کے عامل ہوں گے، انشاءاللہ الرحمن ہمارا وجود اندر سے یہ گواہی دے گا اور ہماری آنکھوں سے بے اختیار جب ہم کچھ ایسی روایات سنیں گے بے اختیار آنسو نکل آئیں گے، کیونکہ دل نرم ہو چکا ہوگا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں کو بھی، ان مدنی کاموں کو جو میں نے عرض کیا، یہ مدنی کام کیا ہیں؟ درس کے اندر شریک ہونا، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آنا، مدنی دورہ کرنا، یعنی اسلامی بھائیوں کو گھر گھر جا کر دعوت دینا، تو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنا، تو وہ اسلامی بھائی پر وہ اسلامی بھائی انفرادی کوشش کرتے رہے۔ اور ایک دفعہ انہیں ایک دوست نے ہفتہ وار اجتماع کی ایسی منظر کشی کی کہ ان کے دل میں آخر خواہش پیدا ہو گئی کہ آج میں اجتماع میں جا کر دیکھتا تو ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ چنانچہ وہ اگلے ہفتے اجتماع میں جا پہنچے۔ اجتماع میں بہت سکون ملا، بیان سنا، رقت انگیز دعا ہوئی، دل میں بڑا اثر ہوا، پھر وہ پابندی سے شریک ہونے لگے اور الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی پابندی کی برکتیں ایسی ملی کہ ان کے چہرے پر سنت رسول جگمگانے لگی اور ایک مٹھی داڑھی ان کے چہرے پر آ گئی۔ اجتماعی اعتکاف کی برکتیں انہوں نے لوٹی اور سنتوں کے سانچے میں ڈھل گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فیضان غوث و رضا، مدنی ماحول سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا، مدنی ماحول سلامت رہے یا خدا، مدنی ماحول بچے نظر بس سے صدا، مدنی ماحول۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے معافی کے حوالے سے بہت کچھ سنا، روایتیں سنی، قرآن مجید کی آیت سنی، سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا۔ کیا فرماتے ہیں حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی سنا دوں، فرماتے ہیں اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کروں گا۔ اللہ اللہ، کیا مدنی سوچ تھی ان کی۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا، ہم اہل بیت کے ماننے والے، صحابہ کے چاہنے والے ہیں، اولیاء کرام کے عاشق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے، ہمیں معاف کر دے، ہم لوگوں کو معاف کرتے رہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کریم کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی کرے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو یہ مہینہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی شب آنے والی ہے جس رات میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ مبارک مہینے میں اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوب برسات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب کے قبائل میں، یعنی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قبائل عرب میں سب سے زیادہ یہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ کتنی بڑی رات آنے والی ہے، مغفرت کی رات آنے والی ہے، برات کی، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے، مگر کچھ بد نصیب اس رات میں چھٹکارا پانے کے
چھٹکارا پانے کی رات میں بھی وہ بد نصیب نہ بخشے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام بیقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ 6 لوگ کون سے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سنیے۔ شراب کا عادی، نمبر 1 شراب کا عادی، یہ اس رات محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 بدکاری کا عادی، نمبر 4 رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، نمبر 5 تصویریں بنانے والا۔ یاد ہے یہ حکم ڈیجیٹل تصاویر کا یہ حکم ہے، اور اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے مراد جاندار کی وہ تصاویر ہیں جو پرنٹڈ ہوں۔ اور نمبر 6 چغل خور۔ لہذا شب برات کے آنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر کوئی شراب کا عادی مدنی چینل کے ذریعے مجھے سن رہا ہے، اس رات کے آنے سے پہلے بلکہ ابھی اسی وقت توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جو ہے بری خصلت سے محفوظ فرمائے، کبھی ہم اس کے قریب نہ جائیں، اور جو اس کے عادی ہو چکے پیتے ہیں آج سے سچی توبہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں، لوگوں کو جنت کے پروانے مل رہے ہوں، اور شراب پینے والا اس سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ ماں باپ سے معافی مانگ لیں، ماں باپ کے قدموں میں گر جائیں، ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اسی طرح رشتہ داروں سے جنہوں نے تعلق توڑا ہوا ہے، خالہ سے، ماموں سے، چاچا سے، بھائیوں سے، وہ جا کر ان سے معافی مانگ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قطع تعلق کی وجہ سے اس رات میں محرومی ملے۔ اسی طرح چغل خوری سے توبہ کیجئے، تصویریں بنانے سے توبہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آنے والی شب انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل پر لائیو سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن، امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور سوالات کیے جائیں گے، اس کے جوابات ہوں گے، اور باب المدینہ میں مختلف مقامات پر امیر اہل سنت کا یہ مدنی مذاکرہ دکھایا جائے گا۔ بہت سارے گراؤنڈ کے اندر یہ اجتماعات ہوں گے پورے پاکستان بھر کے اندر۔ الحمدللہ شب برات کا یعنی آنے والی یہ بڑی 15ویں شعبان کی جو رات آئے گی، شب برات جو کہلاتی ہے، اس رات کو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ سنتوں بھرے اجتماعات ہوں گے، اور اس رات میں آپ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گھر میں انشاءاللہ الرحمن اس رات میں عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اب ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں اتنی آواز سے ذکر کریں کہ ان کی آواز باہر نہ جائیں جہاں کہیں وہ اجتماعات کو سن رہی ہیں، اور جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اجتماعی دعا کروائی جائے گی۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس اجتماعی دعا میں شریک ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 بار مل کے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم گنبد خضرا کا تصور مان کر 12 بار مل کر درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اب سنتوں بھرے اجتماع میں دعا کا وقت ہو گیا ہے. ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، جب بھی دعا مانگا کیجئے نگاہیں نیچی رکھا کیجئے کہ دعا میں نگاہ اٹھا کر دعا مانگنے سے نگاہ سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. ہاتھ جب اٹھائیں تو انگلیاں مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے. دعا کا قبلہ آسمان ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جس کو دعا کا موقع مل جائے بڑی سعادت ہے. اگر آپ اس وقت فارغ ہیں تو چینل پر
دعا کے ساتھ شریک ہو جائیے. اسلامی بہنیں بھی دعا میں شامل ہو جائیں. جب کوئی شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسوں کا قطرہ نکل گیا تو اس منہ پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. اسی طرح پلکوں کا بھیگ جانا یہ بھی بڑی فضیلت کا باعث ہے. اللہ کے خوف سے گڑ گڑانا، رونا، اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. لبیک یا رب، ہم حاضر ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا الله يا رحمن يا حنان یا سبحان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، ہم گناہ گار بندوں نے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں بھرے ہاتھ اٹھا لیے ہیں مالک. اے اللہ، کتنے بندے تیرے مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں اس دعا میں شریک ہوں گے مالک، آمین کہیں گے مالک. کتنی اسلامی بہنیں ملک اور بیرون ملک میں اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اے اللہ، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، تو نے ہمیں یہ سعادت دی. مانگنے کی تو نے سعادت دی، ہمیں ہاتھ اٹھانے کی تو نے سعادت دی، لبوں کو ہلانے کی تو نے توفیق دی، ربنا کہنے کی توفیق تیرے ہی در سے ملی ہے مولا. اے اللہ، جب دعا کی ہمیں توفیق دے دی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول بھی فرما لے مولا. اے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں اللہ. اے اللہ، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر لے. اے اللہ، ہمیں پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. اے مالک و مولا، گناہوں سے نفرت اور گھن عطا فرما. اے اللہ، اپنا سچا خوف عطا فرما. اے پروردگار عالم، ہم توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں. نیک بننا چاہتے ہیں، نمازی بننا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں. اے اللہ، شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہیں. اے اللہ، مگر بچ نہیں پا رہے مالک. نفس اور شیطان ہمیں پھر برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، نمازیں چھڑوا دیتا ہے، زبان سے غیبت کروا دیتا ہے، کانوں سے غیبت سنوا دیتا ہے، زبان سے دل آزاری کروا دیتا ہے، ہاتھوں سے ظلم کروا دیتا ہے، آنکھوں سے بد نگاہی کروا دیتا ہے، دل میں برے خیالات لے آتا ہے. اے رحمان الرحیم، اے کریم، اے اللہ، شیطان مردود سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مالک. ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے مالک، نفس امارہ کی شرارتوں سے بچا لے مالک. ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ، ہمیں سچا نمازی بنا دے. اے اللہ، جماعت سے نمازیں پڑھنے والا بنا دے، نمازوں میں دل لگا دے مالک.
ہم قیام کرتے ہیں ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، رکوع کرتے ہیں سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، ہم سجدے میں ہوتے ہیں دل غافل ہوتا ہے۔ اے مولا اپنے نیک بندوں کی نمازوں کا واسطہ، اے اللہ جن کا سر بھی جھکتا تھا، جن کا دل بھی جھکتا تھا، اے اللہ جب ہم تیری بارگاہ میں سر جھکائیں ہمارے دل بھی جھک جائیں۔ اے اللہ نمازوں میں خشوع عطا فرما دے، نمازوں میں خضوع عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خشوع و خضوع والی نمازیں عطا فرما، مقبول سجدے عطا فرما، اپنے خوف سے رونا نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ اور گریہ و زاری کی توفیق دے۔ مولا شعبان المعظم تیرے محبوب کا مہینہ ہے، اے اللہ اسی نسبت سے اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے الہ العالمین یہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے، اے اللہ درود و سلام والے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے انہی کا صدقہ ہے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ چھٹکارے والی رات آنے والی ہے، مغفرت کی رات آنے والی ہے، نامہ اعمال کی تبدیلی ہونے والی ہے۔ سارا سال تو ہم کچھ بھی نہ کر پائے مالک، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہے مالک و مولا ہم نیتیں کرتے رہ گئے، اے اللہ ہماری نیتیں کامل نہ ہو سکی، پوری نہ ہو سکی۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں مولا، چھٹکارے کی رات آنے سے پہلے ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے خاندان والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی مغفرت فرما دے۔ اے الہ العالمین تجھے ماہ رجب اور شعبان کا واسطہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ میں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ رمضان سے ملا دے، اور رمضان میں بھی اے اللہ رمضان میں خوب عبادت کی توفیق دے، خوش دلی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، نوافل پڑھنے کی توفیق دے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ماہ شعبان اور رمضان کا تجھے واسطہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ کیسے کیسے مریضوں کی خبریں ملتی ہیں، اے اللہ کوئی 10 سال سے بیمار ہے، کوئی 15 سال سے بیمار ہے، کوئی تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، کسی کی اولاد بستر ہی پر ہے، سال گزر گئے، ماں باپ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے مالک کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کے پاس دوائی کے اخراجات ختم ہو چکے، کوئی بیماری سے تنگ آیا ہوا ہے۔ اے اللہ تو چاہے تو سب کو شفا مل سکتی ہے۔ اے اللہ آج کی دعا میں جتنے شامل ہیں، دعاؤں کے بیماروں کے نمائندے بن کر جو آئے ہیں، اے اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے مالک، عابد بیمار کا صدقہ اے اللہ مریضوں کو صحت و شفا عطا فرما دے، خاک شفا کا واسطہ شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں اے اللہ ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں گھر عطا کر دے، جو بے چین ہیں چین عطا کر دے۔ اے اللہ کتنی بیٹیاں بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ کتنوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، اے الہ العالمین ان کے لیے اچھے سلسلے کر دے۔ کتنے روٹھے بیٹھے ہیں مولا، کتنے خاندانوں میں جدائیاں ہو چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، کوئی ماں سے ناراض ہے، کوئی بہن سے ناراض ہے، کوئی بھائی سے ناراض ہے، کوئی پہل نہیں کر رہا۔ اے اللہ ان سب کے دلوں میں شعبان المعظم کے صدقے میں، شب برات کے صدقے میں ان کے دلوں میں نرمی ڈال دے مالک، اور سب کو آپس میں ملا دے۔ اے اللہ جن کے روٹے ہیں منا دے، اے الہ العالمین جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن کے روٹے ہیں انہیں منا دے۔ مولا کریم اے اللہ دلوں کی حاجتیں اور لبوں پر جو التجائیں تو سب جانتا ہے، آج جو دعا میں شامل ہیں مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں تو صحیح پکارنا بھی نہیں آتا، بنے بنائے اور سجے سجائے الفاظ ہم پیش کرتے ہیں مالک، دل اور زبان بعض اوقات ساتھ نہیں دیتی۔ اے اللہ تجھے انہی کا واسطہ جو چھپ چھپ کر دعائیں کرتے ہیں مولا، تجھے ان کا واسطہ جو چھپ چھپ کر آنسو بہاتے ہیں۔ اے اللہ جن کا ربنا کہنا تجھے پسند آتا ہے، جن کا ہاتھ اٹھانا پسند آتا ہے، جن کا گڑ گڑانا پسند آتا ہے، جن کا پکارنا پسند آتا ہے، جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے، اسی کا واسطہ مالک
اے اللہ ہم پر بھی رحمت کے کچھ چھینٹے ڈال دے، ہمیں بھی رحمت کی چادر میں چھپا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی برات والی رات آنے سے پہلے پہلے اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے برات کا پروانہ عطا کر دے مالک۔ مولا اے اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر مدینہ طیبہ میں روزے کی حالت میں محبوب علیہ السلام کے قدموں میں عطا کرنا، جنت البقیع ہمارا مدفن بنانا۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، اے اللہ کتنے تیرے بندے ہیں جنہوں نے تیرا گھر نہیں دیکھا مالک، تیرے محبوب کا در دولت نہیں دیکھا، اے اللہ حج نہیں کیا، حج کے مہینے شروع ہوا چاہتے ہیں مالک، اے اللہ، اور کئی حجاج حاجی بننے والے عازم مدینہ تیاریاں کر رہے ہیں مالک، اور کئی ایسے ہیں جو ہر سال احرام باندھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں، کہیں تصاویر میں دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی حسرت ہے مولا۔ کئی اسلامی بہنیں، کئی اسلامی بھائیوں کے دلوں میں تمنا ہے کہ وہ تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر کا طواف کریں، آب زمزم جا کر مکے میں پئیں، حجر اسود کو دیکھیں، باب کعبہ کو دیکھیں، مینا اور مزدلفہ کو دیکھیں، عرفات کی دعاؤں میں شامل ہوں، اے اللہ، اور تیرے حبیب کا مدینہ دیکھیں۔ اے اللہ، اے الہ العالمین، اے اللہ سب کو حاجی بنا دے، جتنی تمنا رکھتے ہیں ہاں دعاؤں میں شامل ہیں مالک۔ اے اللہ حج کی سعادت سے بہرہ مند کر دے، حاجی بنا دے، مدینہ منورہ کا زائر بنا دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدس میں پہنچا دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ یہ سب دعائیں شعبان المعظم کے صدقے میں عطا فرما دے۔ اے اللہ آنے والے رمضان کے صدقے میں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلاۃ والسلام۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، راہ میں حبیب دابر، راہ میں حبیب دابر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجئے عزت، بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجئے عزت، پھرتا ہوں خار در در، پھرتا ہوں خار در در، تم پر سلام ہر دم، تم پر
سلام ہر دم تم پر، سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم تم پر، 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 سلام ہر دم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔